آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کرفیوڈ نائٹ بائی بشارت پیر۔ اس میں ہم پڑھیں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، سیٹنگ، ٹائٹل، سگنیفیکینس، کریکٹرز، تھیمز، سمبلز اور سمری۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن۔ بشارت پیر 1977 میں کشمیر کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن 1990 میں گزرا جب کشمیر میں عسکریت پسندی اور فوجی کارروائیوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف دہلی اور کولمبیا جرنلزم اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ جرنلزم میں آ گئے، مختلف عالمی اخبارات اور رسائل کے لیے کام کیا۔ کرفیوڈ نائٹ لکھنے کا مقصد صرف سیاسی حالات بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے وطن، اپنے لوگوں، دوستوں اور بچپن کے تجربات کو سامنے لانا بھی تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے طور پر کہانی بیان کرتے ہیں جو کشمیر کا حصہ بھی ہے اور تعلیم اور جرنلزم کی وجہ سے اس سے کچھ فاصلے پر بھی چلا گیا۔ سیٹنگ آف دا ناول ٹائم۔ یہ کتاب تقریباً 1980 کی دہائی کے آخر سے 2000 کی دہائی کے وسط تک کے حالات کو بیان کرتی ہے، خاص طور پر 1990 کی دہائی کو، جب کشمیر میں تشدد بہت بڑھ گیا تھا۔ پلیس۔ کہانی کا مرکزی مقام کشمیر وادی ہے، خاص طور پر سری نگر، اننت ناگ، رائٹر کا آبائی گاؤں۔ اس کے علاوہ دہلی اور امریکہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایٹماسفیئر۔ کشمیر کا ماحول خوف، نگرانی اور غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ بار بار کرفیو، فوجی چیک پوسٹیں، چھاپے، گرفتاریاں اور جنازے عام زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بچوں کا بچپن بھی اسی تشدد سے متاثر ہوتا ہے۔ ٹائٹل سگنیفیکینس آف دی ناول۔ کرفیوڈ نائٹ کے دو میننگ ہیں، پہلا ہے لٹرل میننگ اور دوسرا ہے سمبولک میننگ۔ لٹرل میننگ: کشمیر میں اکثر رات کے وقت کرفیو نافذ کیا جاتا تھا، جس کے باعث لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، سڑکیں خاموش اور خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ سیکنڈ ہے سمبولک میننگ۔ یہاں نائٹ صرف اندھیرا نہیں بلکہ کشمیر کی سیاسی اور انسانی مشکلات کا سمبل ہے۔ کرفیوڈ نائٹ ہونے کا مطلب صرف سڑکوں کی پابندی نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ، آزادی، بچپن اور معمول کی زندگی کا بھی محدود ہو جانا ہے۔ کریکٹرز آف دا اسٹوری۔ پہلا کریکٹر ہے بشارت پیر۔ یہ کتاب کے سینٹرل کریکٹر اور نریٹر ہیں۔ ان کا سفر ایک عام کشمیری بچے سے ایک جرنلسٹ تک کا سفر ہے جو اپنے معاشرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکنڈ کریکٹر ہے پیرز فیملی۔ ان کے والدین عام کشمیری لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو امن چاہتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے بہتر مستقبل کا خواب رکھتے ہیں، لیکن حالات انہیں متاثر کرتے ہیں۔ تھرڈ کریکٹرز ہیں چائلڈہڈ فرینڈز۔ کئی دوست یا تو عسکریت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے رائٹر دکھاتے ہیں کہ ایک پوری نسل اس تنازع سے متاثر ہوئی۔ فورتھ کریکٹر ہیں ملیٹنٹس۔ رائٹر کچھ سابق عسکریت پسندوں سے ملتے ہیں اور ان کے خیالات سنتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے۔ انہیں صرف ایک رخ سے نہیں بلکہ انسانی پہلو کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ففتھ کریکٹر ہے سولجرز۔ کتاب میں فوج کے مختلف افراد کا ذکر ہے، کچھ ہمدرد دکھائی دیتے ہیں جبکہ کچھ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ لاسٹ کریکٹر ہے جرنلسٹس اینڈ ایکٹیوسٹس۔ یہ لوگ گمشدگیوں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ تھیمز آف دا ناول۔ پہلا تھیم ہے لاس آف انوسینس۔ رائٹر دکھاتے ہیں کہ تشدد نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا، کھیلنے کے دن خوف، چھاپوں اور موت کے واقعات میں بدل گئے۔ سیکنڈ تھیم ہے وائلنس آن آل سائڈس۔ رائٹر کسی ایک فریق کو مکمل طور پر درست یا غلط ثابت نہیں کرتے، وہ عسکریت پسندوں، فوج اور مقامی مسلح گروہوں کے اعمال کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ان عام لوگوں کا ہوا۔ تھرڈ تھیم ہے میموری اینڈ ایگزائل۔ رائٹر جب کشمیر سے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے دکھ سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی تکلیف کو بیان کرنے کا حق کس کو ہے۔ فورتھ تھیم ہے سائلنس اینڈ فیئر۔ لوگ خوف کی وجہ سے اپنی بات کھل کر نہیں کر سکتے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں کسی گروہ کا حامی یا مخبر نہ سمجھ لیا جائے۔ ففتھ تھیم ہے آئیڈینٹی اینڈ بلونگنگ۔ رائٹر اپنی شناخت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کشمیری بھی ہیں، مسلمان بھی، ہندوستانی بھی اور مغربی تعلیم یافتہ شخص بھی۔ تنازع انہیں گھر اور قوم کے معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سمبلز آف دی ناول۔ پہلا سمبل ہے کرفیو۔ کرفیو آزادی کے چھن جانے اور لوگوں کی زندگی پر بیرونی طاقتوں کے قابو کا سمبل ہے۔ سیکنڈ سمبل ہے گریوز اینڈ بریلز۔ قبریں اور لاشیں جنگ اور تشدد میں ہونے والے بے شمار موت اور گمشدگیوں کا سمبل ہے۔ تھرڈ سمبل ہے بکس اینڈ ایجوکیشن۔ ایجوکیشن رائٹر کے لیے ترقی اور بہترین مستقبل کا راستہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ احساس جرم بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ محفوظ رہے جبکہ ان کے بہت سے ساتھی مشکلات کا شکار ہوئے۔ فورتھ سمبل ہے چنارز۔ کشمیر کے چنار کے درخت خاموش گواہوں کی طرح ہیں جو کئی نسلوں کے دکھ اور تشدد کو دیکھتے آئے ہیں۔ لاسٹ سمبل ہے بارڈر لائن آف کنٹرول۔ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں بلکہ خاندانوں، کہانیوں اور لوگوں کے درمیان فاصلے کا بھی سمبل ہے۔ سمری آف دا اسٹوری۔ کرفیوڈ نائٹ ایک میموئر ہے، اس میں کسی ناول کی طرح خیالی پلاٹ یا اینڈ نہیں ہے۔ یہ بشارت پیر کی اپنی حقیقی زندگی کا سفر ہے
جس میں ان کے بچپن سے لے کر جرنلسٹ بن کر کشمیر واپس آنے تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بشارت پیر کشمیر کے اننت ناگ کے قریب ایک گاؤں میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کا بچپن عام کشمیری بچوں کی طرح گزرتا ہے۔ وہ اسکول جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، کھیتوں، چنار کے درختوں اور خوبصورت وادی کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس وقت زندگی میں خوف اور تشدد بہت کم تھا۔ 1987 کے جموں کشمیر کے انتخابات کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئے۔ بہت سے کشمیریوں کا خیال تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور ان کی سیاسی آواز کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ ناراضگی بعد میں نوجوانوں کے ایک حصے کو عسکریت پسندی کی طرف لے جانے والی وجوہات میں شامل ہوئی۔ 1989 کے بعد کشمیر میں مسلح تحریک شروع ہوئی۔ کچھ نوجوان سرحد پار جا کر تربیت حاصل کرنے لگے اور وادی میں ہتھیار نظر آنے لگے۔ جو جگہیں پہلے تہواروں اور خوشیوں سے بھری تھی، وہاں خوف، گشت اور تشدد کا ماحول پیدا ہونے لگا۔ 1990 کے آغاز میں دھمکیوں، قتل کے واقعات اور خوف کے باعث بہت سے کشمیری پنڈت وادی چھوڑ کر چلے گئے۔ بشارت پیر اس واقعے کو ایک ایسے سانحے کے طور پر بیان کرتے ہیں جس نے کشمیر کی صدیوں پرانی مشترکہ ثقافت کو متاثر کیا اور پڑوسیوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ بشارت کے کئی بچپن کے دوست اور جاننے والے عسکری گروہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہی نوجوان جو کبھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے اب ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے بشارت کو احساس ہوتا ہے کہ تشدد نے پوری نسل کو متاثر کیا ہے۔ کشمیر میں بھارتی فوج کے کیمپ قائم ہونے لگتے ہیں۔ بعد میں اخوانی گروہ سامنے آتے ہیں جن میں کچھ سابق عسکریت پسند شامل تھے جو ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ عام لوگ دونوں طرف سے دباؤ محسوس کرتے ہیں اور ان سے وفاداری یا معلومات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رات کے وقت گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جاتا ہے، پورے گاؤں کو ایک جگہ کھڑا کر کے تلاشی لینا معمول بن جاتا ہے۔ خوف لوگوں کے روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کرفیو، ہڑتالوں اور تشدد کی وجہ سے اسکول اکثر بند رہتے ہیں۔ بچے کھیلنے کے بجائے گھروں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جنازے اور موت کی خبریں روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بشارت ایسے خاندانوں سے ملتے ہیں جن کے بیٹے یا شوہر فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد واپس نہیں آئے۔ ایسی عورتوں کو جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے ہاف ویڈوز کہا جانے لگا کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بشارت پیر کو دہلی یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے اور وہ کشمیر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے ایک طرف بہتر مستقبل کا راستہ تھا لیکن دوسری طرف انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے دکھ سے دور ہو رہے ہیں۔ دہلی میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کی کشمیر کے بارے میں معلومات صرف خبروں تک محدود تھی۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دو جگہوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ دہلی میں وہ خود کو مختلف محسوس کرتے ہیں، کشمیر واپس جانے پر بھی حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ بعد میں انہیں کولمبیا جرنلزم اسکول میں تعلیم کا موقع ملتا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا میں دہشت گردی کے موضوع پر بحث بڑھ گئی اور کشمیر کو بھی اکثر اسی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ بشارت کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کشمیر کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر نہیں سمجھتی۔ صحافت کی تربیت کے بعد بشارت فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر واپس جائیں گے لیکن اب ایک بیٹے کے طور پر نہیں بلکہ ایک صحافی کے طور پر۔ وہ اپنے لوگوں کی کہانیاں دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ سابق عسکریت پسندوں سے ملتے ہیں جو اب چھپ کر یا مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے، سیاسی مایوسی، گرفتاریوں اور تشدد کا تجربہ، تذلیل اور ناانصافی کا احساس۔ بشارت ان کے خیالات بیان کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کو درست ثابت نہیں کرتے۔ وہ ان ماؤں اور بیویوں سے ملتے ہیں جو کئی سالوں سے اپنے پیاروں کی تلاش کر رہی ہیں۔ وہ بے نام قبروں، گمشدگیوں اور حراستی ہلاکتوں کے واقعات کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ بشارت فوجی افسران اور جوانوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ کچھ فوجی مسلسل جنگی حالات سے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ کچھ سخت خیالات رکھتے ہیں۔ مصنف دکھاتے ہیں کہ طویل تنازع دونوں طرف کے انسانوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو پہلے عسکریت پسند تھے لیکن بعد میں ریاست کے ساتھ کام کرنے لگے۔ ان کی کہانیاں تشدد کے اس چکر کو ظاہر کرتی ہیں جس میں ایک وقت کا باغی دوسرے وقت میں طاقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ بشارت انسانی حقوق کے کارکنوں اور وکیلوں سے ملتے ہیں جو گمشدگیوں، تشدد اور جعلی مقابلوں کے واقعات کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام خطرناک بھی تھا اور اکثر نظر انداز بھی کیا جاتا تھا۔ بشارت اپنے آبائی گاؤں واپس جاتے ہیں۔ گاؤں ظاہری طور پر وہی ہے لیکن اندر سے بہت بدل چکا ہے۔ بہت سے دوست مر چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں یا ہجرت کر چکے ہیں۔ بشارت خود سے سوال کرتے ہیں کیا مجھے دوسروں کے دکھ کو بیان کرنے کا حق ہے؟ وہ ایک زندہ بچ جانے والے شخص کے احساس جرم سے گزرتے ہیں کیونکہ وہ محفوظ رہے جبکہ بہت سے دوسرے لوگ مشکلات میں رہے۔ کتاب کا اینڈ کسی حل یا فتح کے ساتھ نہیں ہوتا۔ امن مکمل طور پر واپس نہیں آیا اور کشمیر کے مسائل برقرار رہے۔ رائٹر ایک ایسی نسل کی تصویر پیش کرتے ہیں جو خوف اور اندھیرے میں بڑی ہوئی اور سوال چھوڑ جاتے ہیں کیا کبھی اس رات کے بعد صبح آئے گی؟